اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں ہمارے پروگراموں کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انشاءاللہ ہم پچھلے پروگرام جس کے اندر ہم نے ایکٹیویٹی مینجمنٹ، پروجیکٹ مینجمنٹ، ایکسٹرنل مینجمنٹ اور اسی سلسلے میں ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ اگر آپ اپنی زندگی کو 4 کوآرڈینٹس Q1، Q2، Q3 اور Q4 کے حوالے سے جتنا زیادہ بیلنس اور مینیج کر لیں گے تو آپ کی زندگی میں کامیابیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ اور اسی دوران ہم نے یہ بات کی تھی کہ بیسیکلی ٹائم مینجمنٹ کا بہت گہرا تعلق ہے آپ کی انرجی مینجمنٹ کے ساتھ، یعنی کہ اگر آپ اپنے جسم میں پائی جانے والی توانائیوں کو صحیح سمت دے سکتے ہیں، ان کو انہانس کر سکتے ہیں، ان کی کمی کی جو وجوہات ہیں ان کو بلاک کر سکتے ہیں تو آپ زندگی میں بڑے بڑے کام کر جائیں گے۔ اگر آپ اپنی اس انرجی کو مینیج نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس ایک بہت بڑی نعمت ہے تو پھر جو ہے وہ آپ زندگی میں کوئی بڑے کام نہیں کر پائیں گے۔ اس انرجی کے تصور کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کائنات کی حقیقت کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا کہ یہ کائنات کیا ہے۔ کائنات کا یہ نظام جب ہم اس پہ غور و فکر کرتے ہیں تو بیسیکلی پوری کائنات کو ایلیمنٹس کو آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ وہ ایلیمنٹس کیا ہیں؟ آکسیجن، کاربن، برون، ہیلیم، پوٹاشیم، سوڈیم، کلورائڈ، ہائیڈروجن، مختلف طرح کے یہ جو ہیں ایلیمنٹس ہیں جن کی بنیاد پر پوری کائنات جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے۔ اور اس طرح سے اس کائنات کو سمجھنا جو ہے اس کے ذریعے سے ممکن ہے کہ یہ کیا کیا فنکشن کرتے ہیں، جب یہ آپس میں ملتے ہیں تو کیا فنکشن کرتے ہیں، ان کی بانڈنگز کیا ہوتی ہے، اس طرح پورے کا پورا جو ہے وہ ہمیں کائنات کے بارے میں ہم سمجھ جاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو چیز ہے اس کائنات کے اندر وہ ہے انسان کی زندگی، جانوروں کی زندگی، پودوں کی زندگی۔ اس میں جو جینز کی سٹڈی ہے، جب ہم جینز کو اسٹڈی کر لیتے ہیں تو ہم وہ ساری کی ساری انڈرسٹینڈنگ لے لیتے ہیں کہ کس طرح سے وہ چیزیں فنکشن کرتی ہیں۔ پھر ہیں دنیا میں پائی جانے والی زبانیں، الفابیٹس، کہ جیسے اردو میں کچھ الفابیٹس ہیں، انگلش میں کچھ الفابیٹس ہیں، ہم جسٹ ان الفابیٹس کو آپس میں جوڑتے ہیں اور لفظ بن جاتے ہیں، ان لفظوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور جملے بن جاتے ہیں، اور ان جملوں کے ذریعے سے ہم اپنی بات، اپنے ایکسپریشنز، اپنی سوچیں دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ کائنات کی ایک تیسری بڑی حقیقت ہے۔ اور چوتھے نمبر پر ہیں ڈیجٹس، کہ آپ کا پورا میتھمیٹکس کا جو سسٹم ہے وہ ڈیجٹس کے اوپر ہے، 0 سے لے کے 9 تک 10 ڈیجٹس ہیں، انہی کو ملا کے انہی کے آپس میں ارینجمنٹ کر کے آپ کا پورا میتھمیٹکس کا سسٹم جو ہے وہ اس کے اوپر کھڑا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہم فوکس کریں گے انرجی کے حوالے سے وہ ایلیمنٹس ہوگا۔ جب ہم ایلیمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس نے زیادہ فوکس پہلے اس پر کیا کہ کائنات کی اصل کیا ہے، کائنات کی حقیقت کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کائنات کی حقیقت میٹر ہے، جس کو انہوں نے ڈیوائڈ کیا کس میں؟ سالڈ، لیکوڈ اور گیس، یعنی کہ اصل چیز اس کی کیا ہے جی؟ جو میٹر ہے۔ لیکن پھر آئنسٹائن آیا اور اس نے آ کے اس بات کو کہا کہ نہیں، اصل چیز میٹر نہیں ہے بلکہ اصل چیز انرجی ہے، اور اگر میٹر کو روشنی کی سپیڈ سے موو کیا جائے تو وہ جو میٹر ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے انرجی میں۔ لہٰذا چیزوں کی جو اصل حقیقت ہے وہ میٹر کے بجائے انرجی ہے۔ تو لہٰذا ایک بہت بڑی تبدیلی آئی وہاں سے کہ وہ جو پوری سائنس کی سوچنے کا انداز تھا، چیزوں کو دیکھنے کا انداز تھا، وہ بدل گیا، اور سائنس نے ایک نئے سرے سے جو ہے وہ ترقی شروع کر دی اور کلاسیکل فزکس سے ماڈرن فزکس میں وہ داخل ہو گئی۔ پھر اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوا کہ انرجی سے بھی چیزیں آگے بڑھیں اور انفارمیشن کے اوپر کام ہوا، اس سے بھی پھر مزید چیزیں آگے بڑھیں اور کانشیس پر کام ہو رہا ہے جدید تھیوریٹیکل فزکس میں۔ ہمارا اس موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ انرجی کے ریفرنس میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی اصل بھی میٹر نہیں ہے، یعنی کہ انسان کا جسم اس کی اصل نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے جسم کی پرواہ کرے، جسم کو انرجائز کرے، جسم کو خوراک دے، جسم کو چیزیں دیتا رہے، بلکہ اس کی اصل کوئی اور انرجی ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس کی اصل ہے۔ کوئی اور انفارمیشن ہے جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، کوئی اور کانشیس ہے جو اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ جیسے کائنات کی حقیقت جاننا سمجھنا سائنس کا فنکشن ہے، ایسے ہی انسان کی حقیقت جاننا بھی ایک پراپر علم ہے، انسان کی حقیقت کو سمجھنا بھی ایک پراپر علم ہے۔ اور اس کو آپ سائیکالوجی کہیں، اس کو آپ مذہب کہیں، اس کو آپ فلسفہ کہیں، جو بھی آپ اس کو نام لیں، لیکن انسان کی حقیقت بذات خود ایک بہت بڑا انسانوں کے لیے، انسانوں کی ابتدا سے لے کے آج تک کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ تو لہٰذا آج ہم جو ہے وہ انسان کے اندر پائے جانے والی انرجیز
اور اس کا ایسے سورسز کے جس کے ذریعے سے ان انرجیز کو بڑھایا جا سکتا ہے، یا ایسے ایشوز جن کی وجہ سے وہ انرجی کم ہو جاتی ہے، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب ہم انسانی جسم کو دیکھتے ہیں یا انسان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ انسان کے 4 اسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا اسپیکٹ ہے فزیکل، ایک اس کا اسپیکٹ ہے انٹلیکچوئل، تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے ایموشنل، اور فورتھ اس کا اسپیکٹ ہے اسپریچول۔ جب اس کے یہ 4 پہلو ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی کی بھی چاروں ٹائپس ہیں جو اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ میں نے اس چیز کو یہاں سے اٹھایا تو یہ میں نے کس کی مدد سے اٹھایا؟ فزیکل انرجی کی مدد سے۔ اور میں یہ جو چیز پڑھ رہا ہوں کس کی مدد سے پڑھ رہا ہوں؟ اپنی انٹلیکچوئل انرجی کی وجہ سے۔ میں اگر کسی کی مدد کرتا ہوں تو وہ ایموشنل انرجی کی وجہ سے۔ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، کائنات میں غور و فکر کرتا ہوں، اس سے چیز سیکھتا ہوں، یہ میری اسپریچول انرجی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دنیا کے مختلف کاموں میں، مختلف روٹین میں اپنی ان چاروں انرجیز کو ایک ایک کر کے استعمال کرتا ہوں یا چاروں کو اکٹھا کر کے استعمال کرتا ہوں۔ یعنی کہ سب کا یہ ایک ایمرجنس ہے جو مختلف کاموں میں میرے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب میں ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہوں، میرے اندر یہ سارے انرجی کے لیولز پائے جاتے ہیں، تو اب مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آیا کہ ایسے کون سے کام ہیں جو میری اس انرجی لیول کو بڑھاتے ہیں، اور کون سے ایسے کام ہیں جو میرے انرجی لیول کو کم کرتے ہیں، تاکہ میں اس کی روشنی میں مطلوبہ انرجی حاصل کروں گا، مطلوبہ فریکوینسی حاصل کروں گا، اور اپنے زندگی کے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ پازیٹیولی کروں گا۔ یعنی کہ ایجوکیشن بھی کیا کرتی ہے؟ مجھے انرجائز کرتی ہے۔ خوراک بھی کیا کرتی ہے؟ مجھے انرجائز کرتی ہے۔ سلیپ بھی کیا کرتی ہے؟ مجھے انرجائز کرتی ہے۔ کتابیں پڑھنا بھی مجھے کیا کرتا ہے؟ انرجائز کرتا ہے۔ قرآن پڑھنا بھی مجھے کیا کرتا ہے؟ انرجائز کرتا ہے۔ تلاوت سننا بھی مجھے کیا کرتا ہے؟ انرجائز کرتا ہے۔ ذکر کرنا بھی کیا میرے ساتھ کیا معاملہ ڈیل کرتا ہے؟ مجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میں باہر سے کچھ ایکٹیویٹیز کر کے انرجی لیتا ہوں، اور پھر اس انرجی کے ذریعے سے اپنے سارے کام سر انجام دیتا ہوں، چاہے وہ فزیکل کام ہے، چاہے وہ انٹلیکچوئل کام ہے، چاہے وہ اسپریچول کام ہے، یا ایموشنل جو ہے وہ میرے کام ہیں۔ جتنے بھی کام ہیں میرے، وہ سارے کے سارے اسی بنیاد پر ہوتے ہیں کہ میں ان انرجیز کو لیتا ہوں اور پھر ان کو آگے ڈسمینیٹ کرتا ہوں مختلف اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر۔